بسم الله الرحمن الرحيم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری چینل دینی جنرل مسائل میں پھر سے استقبال ہے۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے نماز کے ارکان، نماز کو پڑھتے وقت جو ہم جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ کو باندھتے ہیں، کیسے کھڑے رہتے ہیں، رکوع میں کیسے جاتے ہیں، تو یہ جو ارکان ہیں ان ارکان کو صحیح کیسے ادا کیا جائے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ دیکھو، نماز یہ اتنی مبارک چیز ہے، اتنی بابرکت چیز ہے کہ اللہ نے اس تحفے کو دینے کے لیے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے پڑھتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ جیسے بوجھ ہو، بوجھ سمجھ کر نماز کو نہیں پڑھنا ہے، نماز کو نماز کے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ جو ارکان ہیں، جو رکن ہیں، اس کو آرام سے اطمینان کے ساتھ ہمیں ادا کرنا ہے۔ ایک بندہ نماز تو پڑھ لیتا ہے لیکن اس کے ارکان صحیح ادا نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نماز میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نماز کے لیے جیسے کھڑے ہوئے، نماز کے لیے رکعت باندھی، اب رکعت کے باندھنے کے بعد، رکعت شروع کرنے کے بعد انسان کو کس جگہ دیکھنا ہے، کس جگہ نہیں دیکھنا ہے، نماز میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کون سے رکن میں نظر کہاں ہونی چاہیے، کس طریقے سے کون سا رکن ادا کیا جائے گا، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو نماز شروع کرنے کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانے کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تو ہاتھ کیسے اٹھائیں گے انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب ہم قیام میں کھڑے ہوں گے تو ہمارے پیر جو ہے، ہمارے پیر، اس کے بیچ میں 4 انگل کی جگہ ہونی چاہیے، 4 انگلیوں کی جگہ ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ کھڑے ہونے کا تو ہو گیا۔ اب جب ہم رکعت کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ جو ہے، ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے کعبہ کی طرف ہونی چاہیے، اور ہاتھ کی انگلیوں کو نہ بالکل جوڑنا ہے، نہ بالکل چوڑا رکھنا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو اس کے حال پر چھوڑ دینا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں کو اس کے حال پر چھوڑ دینا ہے، اور ویسے ہی سیدھا پیچھے لے جائیں، کانوں تک لے جانے کی کوشش کریں۔ جہاں تک جائے وہاں تک کانوں تک لے جانے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے پورا ہاتھ جو ہے سیدھا ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ یوں کر دیتے ہیں، یوں کرتے ہیں، بہت سے لوگ تو خالی یوں کر کے یوں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیز جیسے اچھی ہوتی ہے ویسے ہی ادا کرنی ہے۔ ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھیں اور ہاتھوں کو یوں کانوں تک لے جانے کی کوشش کریں۔ جب ہم اس طریقے سے لے کے جائیں گے تو ہمارے یہاں اس جگہ پر درد ہوگا، اس جگہ پر درد ہوگا، لیکن وہی تو ہے اصل۔ کوئی بھی عمل اس طریقے سے کیا جائے جیسے اس کا کرنے کا حکم ہے۔ اگر اس طریقے سے کریں گے تو جسم کی ورزش بھی ہو جائے گی، نماز بھی ہو جائے گی۔ اس لیے سیدھا ہاتھ رکھیں، یوں کانوں تک لے جانے کی کوشش کریں۔ یہ ہو گیا ہاتھ اٹھانے کا طریقہ۔ پھر اللہ اکبر یوں کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھیں۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں اللہ اکبر پہلے بول دیتے ہیں، یہاں پر ہے اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی
اللہ اکبر کہتے کہتے ہاتھ باندھے، لیکن یہ کتنا اچھا لگتا ہے کہ یہاں سے ہاتھ لے جا رہے ہیں اللہ اکبر، یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ کوئی انسان پہلے سے ہاتھ باندھے پھر بولا اللہ اکبر۔ اب بہت سے لوگ بیچارے جیسے یہاں سے اپن نے یوں ہاتھ رکھا ہے اور میں امام ہوں، امام یہاں سے شروع کرے گا اور ہاتھ یہیں پر ہے اور اللہ اکبر بول دے گا، تو پیچھے والے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ پہلے سے ہاتھ باندھ دیتے ہیں، اب امام سے پہلے وہ بڑھ گیا، تو اس میں بہت سی تکلیفیں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ اکبر اس طریقے سے ہاتھ باندھے۔ اب ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہتھیلی والا جو حصہ ہے، یہ ہتھیلی کا بیچ والا حصہ، اس ہاتھوں کی اس جگہ پر یہ ہتھیلی کا حصہ رکھنا ہے، اور یہ چھوٹی والی انگلی سے اور انگوٹھے سے اس کو پکڑنا ہے، اس کو چھوٹی والی انگلی سے اور اس سے اس طریقے سے پکڑنا ہے، اور یہ 3 انگلیوں کو اس طریقے سے اوپر رکھنا ہے، اور ناف کے نیچے، ڈونٹی کے نیچے اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ یہ انگوٹھا جو ہے اس طریقے سے یوں کھلا نہ چھوڑے، انگلیوں کو یوں کھلا نہ چھوڑے، بلکہ یوں بالکل سیدھا اندر رکھے۔ جو چیز جتنی اچھی ہوتی ہے اتنا ہی اچھا اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو عزت سے کھڑے رہے، ایسا نہ ہو کہ ٹیڑھے میڑھے کھڑے ہوں تو اللہ کو ناپسند آوے۔ جب ہم نماز پڑھ ہی رہے ہیں تو اچھی پڑھے، تو اس طریقے سے ہاتھوں کو اس طریقے سے باندھنا ہے۔ یہ ہو گیا ہاتھ کے باندھنے کا طریقہ۔ اچھا، ایک بات اور تھی کہ جب ہم کھڑے ہیں، جیسے قیام میں ہم یہ رکعت باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، تو ہماری نظریں، آنکھیں جو ہے وہ کہاں رہنی چاہیے؟ بہت سے لوگ رکعت باندھتے ہیں اور یوں دیکھتے ہیں، پوری مسجد کا ماحول دیکھ لیتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو ہم عاجزی کے ساتھ کھڑے رہیں، ادھر ادھر ڈافیڑے نہ ماریں، نظروں سے بھی نہیں مار سکتے، کیوں کہ یہ بھی کثرت عمل ہو جاتا ہے، اس سے بھی نماز میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہماری نظریں جو ہے وہ جس جگہ پر ہم سجدہ کریں گے، سجدہ کرنے کے ٹائم جس جگہ ہماری پیشانی رہتی ہے وہ اندازہ لگانا ہے کہ ہماری نظریں جس جگہ پر ہمارا سجدہ ہوگا اس جگہ پر ہماری نظریں ٹکی ہوئی ہونی چاہیے، اس طریقے سے بالکل نظریں ہماری سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہ دیکھے کون کیا کر رہا ہے، کیوں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ کے سامنے دوسرے کوئی عمل، ہم کسی دنیا کے معمولی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں تو اس کے سامنے بھی ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، تو یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے بھی عزت سے کھڑے رہیں، اس بات کو اپنے دھیان میں رکھیں۔ اب جو ہے ہمیں رکوع کے بارے میں جاننا ہے، قیام کے بارے میں ہم جان چکے ہیں، اب رکوع کیسے کرنا ہے؟ دیکھو، رکوع جب ہم کریں گے تو ہمارا سر اور ہماری پیٹھ سب برابر ہونا چاہیے۔ دیکھو، کوشش کریں گے تو ہر چیز آسان ہے، کوشش کرنے سے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، تو کوشش کریں انشاءاللہ۔ دیکھو میں دکھاتا ہوں آپ کو، جب ہم رکوع کریں گے تو یہاں سے یہ والا جو حصہ ہے وہی جھکے گا، پیروں کو زیادہ تکلیف نہیں دینی، پیر سیدھے ہیں اس کو سیدھے رہنے دے، یہ ہم جھکے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اب دیکھیے، یہ جو سر اور پیٹھ یہ پوری سیدھی ہونی چاہیے، یہ ہاتھ کا جو حصہ ہے اس کو بالکل سیدھا رکھے۔ یوں بہت سے لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ آجو باجو والے کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ دیکھو، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ گھٹنے جو ہے، گھٹنے کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے اور بالکل سیدھے ہونا ہے۔ سیدھا ہے نا، تو اس طریقے سے سیدھا ہونا چاہیے۔ پیٹھ اور سر سب برابر ہونا چاہیے، ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، پیروں کو بھی سیدھا رکھنا ہے، اور نظریں جو ہے ہمارے انگوٹھے پر ہونی چاہیے۔ نظریں انگوٹھے کے اوپر، ہمارے جو انگوٹھے ہیں اس کے اوپر
ہماری نظریں ہونی چاہیے. تو اس طریقے سے رکوع کرنا ہے.